السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آواز انجنوں کی بھی ہے اور جنریٹروں کی بھی ہے، تو آپ کا سلام کا جواب جس طرح آپ جوش و خروش سے ہمیشہ دیتے ہیں، ان کی آوازوں میں آپ کا جوش و خروش دب سا رہا ہے اور کچھ آپ سست بھی محسوس ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آخر تک سارے مل کر جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سلامتی کا جواب دیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ تو میرے حبیب کی طرف سے ارشادات ہیں، قرآن کے مفاہیم ہیں کہ جب سلامتی بھیجتے ہو اور دوسرا اس پر بھیجتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس پر اور کرم فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے متعلق ہمیشہ آپ مجھ سے سنتے ہیں درود پاک کے حوالے سے، اس کے چند نکات کی، تو مجھے امید ہے وہ تو یاد ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اب آپ نے مل کر آخر تک، کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ دماغ میں رہے، یہ میری طرف سے نہیں، یہ مالک کائنات کا خالق آپ کو براہ راست آپ سے کلام کر رہا ہے، تو یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ اے ایمان والوں، اور اس کے بعد کہہ رہا میرے حبیب پر بھیجو نا، تو درود بھیج دو، تو در حقیقت یہ اس لیے تمہیں یہ اعزاز دے دیا کیونکہ تم حبیب سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو آپ سنتے ہیں کہ حبیب سے محبت ہی ایمان کا معیار ہے، تو جب وہ معیار اپنا لیا ہے تو اب مالک نے بھی پھر کرم فرمایا، اس نسبت کی وجہ سے براہ راست حکم دیا ہے کہ میرے حبیب پر پھر درود بھی خوب بھیجو، سلام بھی خوب بھیجو۔ لہذا آخر تک سارے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الحمد للہ قبلہ جد امجد زبدۃ العارفین خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری نور اللہ مرقدہ، حضرت قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الوری نور اللہ مرقدہ، ان کے عرس مبارک، ان کے عرس مقدس، ان کے جو ذکر کے حوالے سے، ان کی یادوں کے حوالے سے آپ اور ہم تمام احباب جمع ہوئے ہر سال کی طرح، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا انعام ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ جو نعمتوں کی اصل ہے، جو نعمتوں کی جان ہے، جو جان نعمت ہے، کائنات کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حبیب کریم کا یہ ماہ مبارک بھی ہمیں عطا فرما کر ایک اور نعمت فرمائی، اور پاک کی محفل بھی عطا فرمائی، ذکر پاک بھی عطا فرمایا، مصطفیٰ کی نسبتیں اور بڑھ کر۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو سمجھنے کا جو ادراک اور شعور ہے، یہ نعمت ہے، اس محفل میں حاضری یہ اس کے فضل پر منحصر ہے، جس کو چاہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو مالک کا کرم ہوتا ہے، جس کو چاہے چن لے۔ جیسے ہمارے ماشاءاللہ چودھری اعجاز منظور صاحب، اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کے بہت سے دوسرے پروگرام تھے یا کچھ اور سلسلے تھے، سیاسی رہنما ہیں، ان کے اپنے مصروفیات ہیں، لیکن مالک کا کرم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا شخص سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا فضل جس پر پڑ جائے اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ علماء کرام تو پہلے ہی اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے جمع ہیں، اس سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ سب کا صحرا کہہ لیجئے، بلکہ کشش کہہ لیجئے، کہ ایک کشش ان کی ہے کہ جن کا نام آج تک چل رہا ہے، جن کے نام پر تم اور ہم سب شاہ رکن الدین الوری نور اللہ مرقدہ اور شاہ مفتی محمد محمود الوری، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کی للہیت، ان کے خفا خاموشی سے کام کر گئے، آج وہ اس زمانے میں خاموشی سے کر گئے، رب آج اظہار کر کے اس کی جزا بتا رہا ہے، اظہار کر کے اس کی جزا بتاتا ہے، ہر سال بتاتا ہے اور بڑھاتا ہے کہ دیکھو جب کوئی اخلاص کے ساتھ میرے کاموں میں آگے بڑھ کر کام کرتا تو میں کیسے نوازتا ہوں، ہر سال اس کے کام کو بڑھاتا ہوں اللہ۔ تو الحمدللہ آپ سب حضرات کی صورت میں بھی بڑھتا ہے، اس اسٹیج میں بھی ہر سال دیکھتے ہیں، اور ظاہری بات جو میں نے ذکر کیا وہاں کی کشش، اور والد گرامی قبلہ مرشد گرامی کی کشش، یہ انہی کے ذریعے سے فیض چل رہا ہے۔ اب جو آگے تک بڑھے گا مرشد کے ذریعے سے، مربی کے ذریعے سے، معلم کے ذریعے سے بڑھتا ہے، جو میں ہمیشہ ہر جلسوں میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں، یہاں موجود ہوں یا غیر حاضر، اکثر جانتے ہیں لوگ، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت، اور سب سے کہتا ہوں کہ اللہ ہمارے مرشد گرامی کا سایہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ بھی نعمت، اور پھر اس سے بڑھ کر نعمت، جس طرح ساری نعمتیں حبیب کے تصدق اور طفیل آپ جانتے ہیں، لیکن جو میں اس سے اگلی بات ہے جو بڑی قابل توجہ ہے آپ سب حضرات، کہ یہ بھی نعمت جہاں جمع ہوئے محفل میں ہر سال کی طرح، اور میلاد پاک کی
نسبت وہ بھی عطا کرم، لیکن ان نعمتوں کو سمجھنا، ان نعمتوں کا احساس کہ واقعی یہ نعمت ہے، کیا واقعی اللہ کا فضل ہے، یا یہ رسمی بات ہے، رسمی بات ہے یا قلبی بات ہے، یہ احساس کا پیدا ہو جانا، احساس کا پیدا ہو جانا، شعور کا پیدا ہو جانا، یہ یوں سمجھو کرم والا کرم ہے، ایک اور اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یعنی نعمت جمع ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے بعض حضرات جمع ہو اور ویسے ہی آ گئے ہو، سوچ رہے ہو یہ روٹین کی بات ہے، ویسے ہی آ کر بیٹھ گئے، اور بھی بیٹھ گئے، چلو ہم بھی بیٹھ گئے، کوئی مجبوری ہے، کسی سے ملاقات کی بات ہے، کسی کی کوئی سفارش تھی، ویسے جا رہے تھے، ہو گیا، نعمت تصور نہ کر رہے ہو۔ میلہ لگتا ہے اکثر عرصوں پہ، تو لوگ میلے دیکھنے آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، اس کو نعمت سمجھنا، کہ یہ شعور پیدا ہو جانا، یہ ادراک پیدا ہو جانا، یار یہ واقعی نعمت ہے اور اس مالک نے ہمیں اس کے لیے چنا، یہ احساس۔ اور اللہ کے حبیب کا میلاد پاک کا اور مہینہ، اس میں ہمیں جمع کر کے یہ رحمتیں عطا کر رہا ہے کہ وہ تو مہینہ ہی برکتوں کا سارا صدقہ ہی مستوى۔ اب یہ جو شعور پیدا ہوا ہے، یہ جو احساس پیدا ہوا ہے، یہ کائنات کے رب کا بہت بڑی ایک اور نعمت ہے، جو وہ ان کو عطا کرتا ہے جن کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی نعمت احساس، نعمت احساس، آج میں اس پر بات کر رہا کہ احساس کی نعمت کیا ہے، شعور کی نعمت کیا ہے، یہ کیا عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے، کمال یہ ہے کہ اس نعمت کے لیے، یعنی یوں کہہ لیجئے میرے حبیب کا میلاد ہوتا ہے، میرے حبیب کی ولادت ہوتی ہے، اور امت کو، قوم کو، لوگوں کو نعمت شعور اور احساس ملنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بات سمجھی کیا کہا؟ کہ جب انسان، میرے حبیب کی ولادت، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے آج جس پر ہم گفتگو میں کر رہا ہوں، جو آپ سب کو مل رہی ہے، آپ سب آخر تک جو حضرات بیٹھے ہیں، جو ماشاءاللہ کھڑے بھی کوشش کریں کہ وہ اگر وہاں جگہ ہے تو بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو، تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، جو لوگ آ رہے ہیں وہ آتے جائیں، وہاں بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، وہاں کونے کے اندر بھی، جیسے کہ انتظامیہ بھی اعلان کرتی رہتی ہے۔ اب جو بات ذکر کے آخر تک آپ تمام احباب جو ساتھی بیٹھے ہیں، جی اوہو، دیکھیں ہمارے قاری ارتضیٰ صاحب ہر دفعہ بڑے متفکر اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور صحیح بات بھی، انتظامیہ بھی، کہ یہ جو لوگ ریلوے اسٹیشن کے قریب وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پٹڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے حکومتی لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ان کو تو کیا پریشانی، اگلی پریشانی آپ کو خود اٹھانی پڑے گی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ریلیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو خدا را خیال کریں، وہاں سے ہٹ جائیں، یہاں آ جائیے۔ اکثر انتظامیہ والے آپ کو بار بار اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور آج یہ وہی ٹاپک نعمت احساس ابھی تفصیل سے سمجھاؤں گا، جو کہ ہمیشہ لوگ محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ حضرت سمجھانے کے حوالے، تو وہ آج آپ نے سمجھنا ہے۔ اگلی بات، نعمت احساس کیا ہے؟ احساس کے لیے میں نے ذکر کیا کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو اس ولادت کے آغاز کے ساتھ ہی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، احساس، شعور کا بلند ہو جانا، احساس کا پیدا ہو جانا۔ جیسے میں اس وقت کہہ رہا ہوں بھائی بیٹھ جائیں، پریشان نہ کریں لوگوں کو، یہ ایک احساس ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو احساس لے گا، محسوس کرے گا کہ واقعی مرشد کی طرف سے حکم آ رہا ہے، ہمیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کا میلاد ہے، ہمیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، یہ احساس ہے۔ اور بعض کہیں گے لوگ، ارے یار چھوڑیے، تو اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں اسٹیج سے، یہ عدم احساس ہے۔ سمجھ لیں یہ بات، کہا اعلان کیا بھائی بیٹھ جاؤ، تاکہ لوگوں کو، دوسروں کو پریشانی نہ ہو، جو اگلے بیچارے پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے والا آدمی حائل ہو رہا ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، یہ احساس کرو دوسرے کا۔ تو اعلان کیا گیا دوسرے بھائی کا احساس کرو، توسعوا فی المجالس، تفسحوا، جس طرح احادیث میں ہے، وسعتیں بھی پیدا کرو، لوگوں کا خیال بھی کرو، پھلانگو بھی نہیں، احادیث کے تفصیلات۔ اب وہ احساس دلایا، ماشاءاللہ جو احساس کر کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ہے یہ نعمت اللہ نے انہیں عطا فرما رکھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم، بس اسی پر گفتگو ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں اس بات سے، جو اب میں آغاز، جو اب ذکر کر رہا ہوں، چند پوائنٹ ہیں، وہ سمجھ کے جاننے ہیں۔ کیا کمال، میرے حبیب کی تشریف آوری۔
सुना मुस्तफ़ा की विलादत अभी ये रात गुजरी है, वो सुबह गुजरी है, वो लम्हात गुजरे हैं, मेरे हबीब पैदा हो रहे हैं, इस आलम में जलवे बखेरने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, करम फरमा रहे हैं। क्या होता है? मुर्रिख लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ततसाक़त अल अस्नाम फिल काबा अला वुजूह औ सक़तत अल अस्नाम फिल काबा। मुख्तलिफ रिवायात कि मेरे हबीब की पैदाइश होती है और पैदाइश होते ही वो जो काबा है, जो मरकज है तौहीद का, लेकिन वहां हमेशा से गढ़ था शिरक, यानी 360 किस्म के बुत, एक भी नहीं, कई अक़साम के बुत। एक बुत रखा है रिस्क देने के लिए, एक बुत को मान रहे हैं कि ये बुत है जनाब रोजी देता है, ये रिस्क देता है, ये शादी करवाता है, ये फला काम करता है, इस बुत का ये काम, मुख्तलिफ किस्म के बुत उसी से मांग, और गढ़ है काबा, इबादत का गढ़, तौहीद का मरकज, और उस तौहीद के मरकज में 360 बुत, यानी शिर्क का काम हो रहा है, शिर्क का काम हो रहा है तौहीद के गढ़ के अंदर। एक किस्म के नहीं, दो किस्म, लात उज़ा मनात, न जाने कितने किस्म के बुत काबे के अंदर रखे हुए, घिरे हुए। लेकिन मुस्तफा की विलादत होती है सक़तत अस्नाम अला वुजूह हिन वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही मेरा हबीब पैदा होता है वो 360 बुत खुद गिर के टूट जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? बस ये गुफ्तगू, ये तो सुनते हैं आप बात, लेकिन इसलिए गिरते हैं, ये एहसास पैदा करवाने के लिए हबीब की विलादत के वक्त इस वाक़े का रूनुमा होना, इस मोजज़े का रूनुमा होना, क़यामत तक आने वालों को, हमें तुम्हें सब में एक एहसास, एक शऊर पैदा करना है। वो लोग जो मुस्तफ़ा पर भी तनकीद, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अब तो मैं कहता हूँ जहाँ औलिया सहाबा, आज वो दौर आ गया, वो फितने बरस रहे, मुस्तफ़ा ने पहले ही बता दिया था, कोई किसी को नहीं छोड़ा। सहाबा पर भी तान हो रहा है, अहले बैत पर भी हो रहा है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, फिर मुकाबले कराए जा रहे हैं। वो आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जो अक्सर हालात में अक्सर उसके मुताल्लिक़ तरबियती बात भी जिक्र, साथियों को भी, शागिर्दों के, इनमें न पड़े, फितने हैं खतरनाक। तो लोग तो अब ये हाल हो चुका है, तो मुस्तफ़ा के ऊपर फिर अब तो ये हाल के एथेज़ियम, जो अक्सर गुफ्तगू होती है यूनिवर्सिटी में कि तौहीद पर खुद अल्लाह को नहीं मानते, माज़ल्ला सुम्मा, कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद आप जाएंगे, वो कहते हैं वेयर इज गॉड, कहाँ है खुदा? कोई खुदा नहीं, ये तो सारा सिस्टमैटिक निज़ाम है, ऑटोमेटिकली सब फिजिक्स के तहत चल रहा है, मादा है, तबईयात है, खुद सारा ये हाल। लेकिन मैं जो बात जिक्र कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों की बात, अब मैं उस मौजू पे नहीं, इस बात पर कि जो नबी पर, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत करने वाले के हबीब वो थे कि जब मोहब्बत करने वाले हबीब के गिर्द घूम रहे हैं, वुजू का पानी आपका गिर रहा है, लोग उंबल रहे हैं, सीनों पे लगा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हबीब के आगे यतूफून, तो लोग कहते हैं अच्छा जी ये तो शिर्क की बात है, बिदअत की बात है। अल्लाह हदीस में ये सिखाया गया, ये तालीमात दी गई, जवाबात कुछ नहीं, लेकिन एतराज़ात तंज कि जनाब ये तो तौहीद को खत्म किया गया, तौहीद की बातें जिक्र नहीं की जाती। मेरे हबीब के विलादत के वक्त बुतों का गिरना, टूट के गिर जाना, 360 मुख्तलिफ अक़साम का, ये एहसास और ये शऊर उजागर किया गया कौम में कि क़यामत तक जिन जिन तक ये रिवायतें पहुंचेंगी, ये हदीसें पढ़ेंगे, ये सीरत के वाक़यात, ये मोजज़ात, उन्हें समझ आएगा, ये एहसास पैदा होगा, ये शऊर पैदा होगा कि मुस्तफ़ा ही तो वो ज़ात है, कायनात में आमना का लाल ही तो है कि जिसने सही माना के अंदर तौहीद पिलाई भी है, तौहीद का परचम बुलंद भी किया है। यानी कयामत तक जो कोई आएगा उसे ये मालूम होना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ही की जो ज़ात है जिसने शिर्क को खत्म किया। तो जहां मोहब्बतें, अगर मेरे हबीब ने मोहब्बतें, अजमतें करने वाले, प्यार करने वाले सहाबा के अमाल को बयान अहादीस के अंदर वो जिक्र,
تو ساتھ میں یہ بھی تو ذکر کر کے بتایا. یہ واقعہ تو پیدائش سے ساتھ ہی شروع ہو گیا. یہ احساس دلانے کے لیے کہ میرے حبیب کے اعمال کو غلط طرف مت لے کر جانا, احادیث کی غلط تشریحات مت کرنا, طنز و طعنے تشریحات غلط انداز کے اندر کوئی گستاخی کی بات نہ کر دینا. احادیث کے متعلق, میرے حبیب کے متعلق کسی بھی انداز کے اندر اگر محبت والے حبیب کے کچھ اعمال محبت کے اندر حبیب کی تبرکات لے رہے ہیں, محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, میلاد کے لیے جمع ہو گئے, تو غلط انداز میں ہر وقت یہ مت فتوے دیتے رہنا یہ تو بدعتی ہے, یہ تو شرک والے ہیں, انہوں نے تو شرکیہ احادیثیں نکالی ہوئی ہیں معاذ اللہ. ان احادیثوں پر عمل کرتے جو ان کے مطلب کی نہیں, کوئی مطلب نہیں, سب کی دلیلیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. میرے حبیب نے ہر جگہ ہر چیز کو حق کے ساتھ بیان کیا ہے, ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ بیان کیا ہے, اور پیدائش کے ساتھ ہی سب سے پہلے جس کی عظمت کو بیان کیا وہ محمد نے اپنے رب کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو یہ احساس پیدا کروایا, یہ احساس کی نعمت دلوائی, یہ شعور رکھنا, یہ احساس رکھنا کہ حبیب کی ولادت ہے ہی توحید کو بیان بلند کرنے کے لیے. حبیب علیہ السلام اپنی ولادت پر خوشی منائی. کس طرح منائی؟ اکثر ذکر ہوتا ہے سئل عن صوم یوم السنہ, روزہ رکھا. کیا رکھا بولیے, کیا رکھا؟ روزہ رکھا. سارے عقد بولے کیا, یعنی ہم اور آپ بھی خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ, لنگر بھی ہوگا, کھاتے بھی ہیں, سب کچھ, اور اس پر دلیل علماء دیتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک, اور بے شمار احادیث کیا, صحابہ کا بیٹھنا, ذکر کرنا, مصطفیٰ, یہ ساری باتیں اپنا. لیکن کمال کی بات یہ سب ذکر ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں حبیب علیہ السلام, لیکن ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کس انداز کے اندر تربیت فرما رہے ہیں, کس انداز میں ایک شعور پیدا کر رہے ہیں. سئل عن صوم یوم السنہ. اب سوال ہے, کوئی میں آپ سے پوچھوں حضور نے یار روزہ رکھ کے کیوں خوشی منائی؟ چلے آپ بتا, کھا کر کیوں نہیں منائی؟ حالانکہ کیا کھا رہے ہیں ہم جو نیاز, لنگر, دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے, پھل فروٹ, اور ماشاءاللہ دیگیں بٹتی ہیں, دنیا کو کھلاتے ہیں, آپ بھی کھا رہے ہیں, ہم بھی, اور یہ سب جائز ہے, سب جائز ہے, حرام نہیں ہے. لیکن میرا سوال ہے نا, کیا مصطفیٰ نے جب پوچھا حضور پیر کا دن آتا ہے, پیر کے دن آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں, الصوم بمعنى الامساک عن الاکل والشرب والجماع عن المفطرات, تمام چیزوں سے رک جانے, اپنے آپ کو روک لینا. تو یا رسول اللہ کیوں جب پیر کا دن آئے آپ رک جائیں, دنیا کھا رہی ہے, پی رہی ہے, میرا مصطفیٰ روزہ رکھ رہا ہے. پوچھا حضور کرم وجہ کیا؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, یہی تو وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ پیدا بھی ہوا ہے, اس دن اس پر وحی اور قرآن بھی نازل ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ. تو سوال ہے نا, میرا سوال آپ سے, روزہ ہی کیوں رکھا؟ کیا کھانے کو معاذ اللہ یہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہو جائے کہ میرے حبیب کیا تو کائنات کے اندر کون ہے ایسا جو حبیب کی بارگاہ سے نہ لے کر جاتا؟ وہ تو بارگاہ ہی وہ ہے کہ ساری کائنات کی نعمتوں کو, جو نعمت کا جو درجہ ملا ہے, نعمتوں کو نعمت کا درجہ ملا ہے, وہ ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی کے بعد ملا ہے. وہ تو وہ ہستی, تو وہ کیا کمی اس کے بارگاہ میں؟ وہ جیسے کہا تھا نا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشے ہے. ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشے ہے.
اور ملتا نہیں کیا کیا تیرے در سے دو جہاں کو، کائنات کو پوری جہان کو ملتا اسی در سے ملتا ہے، ملتا نہیں کیا کیا، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لبوں پہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو وہ در ہے۔ پھر حبیب علیہ السلام روزہ، کائنات کی نعمت حاضر، وجہ کیا، وجہ کیا؟ بات وہی شعور کی بلندگی، احساس پیدا کرنا تھا امت میں، قوم میں، آنے والوں میں، کہ انہیں پتا تھا حبیب کو کہ امت فطرت ہے، انسان آسائش کی طرف جاتا ہے، کھانے کی طرف، کا امت جسم کی غذا کا خیال کرے گی، روح کی غذا کا خیال نہیں کرے گی۔ ہمارے جد امجد شاہ مفتی محمد محمود الولی نور اللہ مرقدہ میں کتاب الصیام میں لکھا نو نکتہ کہ غذائیں دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری، ایک بات نہیں کہا جسم کی غذا یہ کہ اس کو کھلاؤ، کھلاؤ گے تو گروتھ ہو، بڑھوتری ہو، بڑھے گا، اعضاء بڑھیں گے، آرگنز بڑھ رہے ہیں، لیکن کہا یہ جسم کی غذا ہے، اور یہ بھی حد اعتدال تک رہے۔ وہ جیسے کل میں پرسوں ذکر کر رہا تھا پروگرام میں کہ ہمارے یہاں تو اب لوگ اتنا کھاتے، اتنا توندے نکل رہی ہیں، حالت بری ہے، ڈاکٹر بھی ہاتھ جوڑا ہے، خدا را رحم اپنی صحت پر رحم، عجیب کیفیات، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، مر رہے ہیں۔ میں کل پرسوں پروگرام ہو رہے تھے بہاولپور وغیرہ میں بھی، اور حیدرآباد سارے علماء بیٹھے تھے، شاگرد ہمارے، میں نے کہا مولانا پہلے ہمارے دور کے اندر کافی سال پہلے علماء میں بیماریاں نہیں سنتے تھے، متقی پرہیزگار، وہی والی بات۔ اب تو جس مولوی کو دیکھو اس کی ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی عوام تو ہے ہی ہے، لیکن علماء کے بھی مشاکل، یعنی عجیب حالات دنیا کے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، صورتحال آسائش طلبی، آرام طلبی، اور اس غذا کا خیال جس کو نبی بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ احساس دلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عام ہو، خاص ہو، علماء ہو، فقراء ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نظام مصطفیٰ سب کے لیے بیان کرتے ہیں، جو اس پر چلے گا کامیاب۔ تو میرے حبیب نے روزہ رکھا ہی اس لیے، یہ احساس پیدا، یہ شعور پیدا کیا کہ جب امت اس حدیث کو دیکھے گی کہ بھائی مصطفیٰ بھی تو کھانا کھا کے کوئی فاتحہ دلوا دیتے، چند مٹھائی پہ کوئی چیزیں منگوا لیتے، حلویات ہو جاتے، فاتحہ ہو جاتی، چند چیزیں کھلا، لیکن نہیں۔ خوشی کیسے منائی حضور نے میلاد کی، ذرا سب بتائیں کیسے منائی، بولیے، دوبارہ بولیے۔ روزہ رکھ، کیوں؟ دماغ میں رہے گا اب جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے کہ میرے حبیب یہ چاہتے تھے جس طرح میری امت کے لیے میں نے کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو، یہ بھی اللہ کے حبیب کے حکم کہ حلال چیز کھاؤ، رزق کھاؤ، رزق کھلا کر جس طرح ہمارے جسم کو توانا کیا، اسی طرح میرے حبیب نے کم کھا کر نہ کھلا کر روح کو توانا کرنے کا بھی انتظام کیا۔ یہ شعور دلایا، یہ شعور دلایا۔ پھر روزے کا انتخاب، پھر ایک اور احساس دلایا، پھر ایک اور احساس، یہ شعور کی بیداری ہے، اس کو عربی میں نہدہ کہتے ہیں، بیداری ایک اور، جو میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے کر کے عملی طور پر امت کو دے کر گئے، عملی طور پر، پریکٹیکلی، خالی خطابات نہیں، اسپیچز یا گفتگو نہیں، خود عمل، خود عمل، میرے مصطفیٰ روزہ۔ اب روزے کا دوسرا عمل کیوں؟ ایک اور احساس پیدا، وہ مجھے حدیث یاد آتی، کیا احساس؟ وہ احساس یہ کہ ایک عربی آ گئے، ان عربی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث سے سنا رہا ہوا، حبیب کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ عجیب سوال ہے، کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی مجھے عمل بتائیں جیسے ہی میں کروں تو کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل۔ اور حدیث میں آتا مختلف روایات ہیں مسلم شریف کی، جب حدیث میں ایک تھا کہ حضور سواری پر تھے، وہ بدو نے فوراً روک لیا لگام اور کہا محمد دلنی علی، بیان کریں، ایسی کوئی بات مجھے بتائیں کہ میں جیسے ہی عمل کروں تو جنت۔ تو میرے حبیب نے ایک لفظ بولا، وفقہ ہدیہ، یہ سوال بھی ایسے ہی ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ مالک کی توفیق ہے کہ تجھے ایسے سوالات عطا کروا رہا ہے۔ یہ شعور، اب یہ بھی شعور ہے، یہ بھی بلندگی ہے کہ وہ عرابی ہے، بدو ہے، اونٹ چرانے والے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں،
بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، اور سوال کا بلندگی دیکھو، انٹلیکچوئل لیول، ہائے ہائے ہائے، اسٹینڈرڈ دیکھو، اسٹینڈرڈ دیکھو. اور میرے مصطفیٰ یہ لفظ بول رہے وفقا، ہر کسی کو نہیں ملتی یہ نعمت، ہر کسی کو نہیں. وفقا یہ ہدایت ہے تیرے لیے، یہ وفاقت. تو وہاں میں اکثر شاگردوں کو جب یہ حدیثیں پڑھا بکر کہ یہ ہدایت بھی کیسے مل گئی، ہر کسی کو کیوں نہیں ملی، اسی شخص کو کیوں ملی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو صحبت مصطفیٰ مل گئی تھی. تو جس کو حبیب کی صحبت مل جاتی ہے اس کا انٹلیکچوئل لیول، اس کا اسٹینڈرڈ، علمی استعداد بڑھ جاتی. وہ لاکھ گاؤں کا رہنے والا ہو، لاکھ دیہات کا رہنے والا ہو، لاکھ بکریاں چرانے والا ہو، لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ترقی یافتہ، اس کی پاؤں کی خاک نہیں ہوتے جس کو مصطفیٰ کی صحبت بنا دیا کرتی ہے. اللہ اللہ. اب یہی بات کو میں سمیٹتا ہوا آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ احساس پر اور بہت گفتگو، صرف تمہیں سمجھانا مقصود تھا. آج کا جو تم نے پیغام لے کے جانا ہے اس عرس مبارک کی تقریب میں، وہ یہ کہ یہ نعمت احساس، اللہ جس چیز میں احساس پیدا، اور یہ کام مصطفیٰ اپنی پوری زندگی میں عملی طور پر کرتے رہے. یہی وجہ ہے میں اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، طلباء، گھر میں بچوں کو، تاکہ میرے ڈرائیور ہر شخص کو کہ والدین کا خیال، بھائی ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کا خیال، بھائی بہن ہیں ان کا خیال، بچے ہیں تو بچوں کا بھی خیال، ان کا بھی احساس. آج کے دور میں مارتے ہیں، کوٹتے، ایک عجیب کیفیات. وہ حدیث میں آیا نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کا اقرع ابن حابس عرب کا وہ آ گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام موجود، امام حسن امام حسین تشریف لا رہے تھے. قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب نے انہیں پیار کیا. تو وہ تو عرب، وہ جو ناز، میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی میواتی کم نہیں ہو، یہ تمہیں پتا ہے. رانگڑ راجپوت، ابھی بھاولپور کے پورے دورے سے آ رہا ہوں، وہاں پہ بھی یہی چکر تھے. پھر ان کو سمجھا رہا تھا، وہ ایک مزیدار آدمی تھا ہمارا مرید شاگرد، حضور مطلب کی یاد کی ہوئی تھی، مولوی تھا. تو وہ کہہ رہا تھا حضور دعا کریں، اب یہ تیسری کروں گا، دوسری بیوی کے سامنے کہہ رہا تھا. پہلی نے بھی بڑے تنگ کیا ہوا، دوسری نے بھی کیا ہوا، تو حضرت اب یہ تیسری کروں گا. میں نے کہا بھائی پہلی کرے گا دوسری کرے گا، یہ تجھے تنگ کر رہی ہیں، یہ تو تنگ کر رہا ہے. اصل تو بات یہ بھی تو پتا چل نہیں حضور نہیں، اصل تو یہ. میں نے کہا، پھر کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، حضرت ہمیں بلند. میں نے کہا اپنے مطلب کی بات ساری یاد کی بھی ہے، قرآن بھی حدیث بھی، کہ کہاں ہم نے اپنے مطلب کو رکھنا ہے. حضور نے قرآن میں کہا مرد کو. میں نے کہا یہ تو تجھے یاد ہے کہ حضور نے کہہ رکھا ہے بیوی کو عورت کو، اکثر اپنے معاشروں میں تم سناتے ہو اور باقی مولوی سناتے ہیں، کام کی بات بھی ہے اور ہے حقیقت، انکار نہیں ہے. یہ کہ حضور نے خود فرمایا عورتوں کو نصیحت کی کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ تو شوہر کو، عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے. مجازی خدا اسی لیے کہا جاتا، بہت بڑا مرتبہ، بڑا شان. مگر یہ ایک طرفہ بات یہی سنا ہے ساری اسٹیجوں. میں نے اپنا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا اس میں یہ تمام چیزیں ذکر کی کہ وائلنس جب ایک طرف بات ہے تو دوسری بھی ہو. میرے حبیب نے وائلنس کو، تشدد کو ختم کرنے کے اور کیا کیا طریقے، تو وہ دوسری کیوں نہیں ذکر کرتے بات کہ اگلی بات بھی تو میرے حبیب نے فرمائی کہ خیرکم لأہلی. میرے حبیب نے فرمایا تم میں سب سے بہترین، جانتے ہو شوہر کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی، یعنی میرے مصطفیٰ شوہر کا بہترین مرد ہونے کا اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے. اس کو نہیں جو لاتے مارتا ہے، جو جلا دیتا ہے، جو تیزاب ڈال دیتا ہے. یہ روز کے مسائل، یہ روز کے، یہ وہ احساس ہے، یہ وہ احساس تمہیں سمجھا رہا ہوں. کیا ہمارے معاشرے میں سب ہو رہا، گاؤں میں کیا، شہروں میں کیا، عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بولنے کے حقوق نہیں، مارتے ہیں، تھپڑ، ظلم کی انتہا، جلا دیتے ہیں، بولنے کا حق نہیں. عورت کیوں؟ عورت جوتی کی نوک. یہ ہمارے معاشرے کا حال. تو مصطفیٰ اس کی بھی تربیت عملی. خیرکم لأہلی، کہا تم میں سے بہترین مرد وہ نہیں جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے، جو اپنی مردانگی دکھاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے میں مرد ہوں، میں بیواتی ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر. نہ خیرکم لأہلی، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتا ہے، مصطفیٰ اس کو بہترین شوہر کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ بنیاد دیں. پھر مصطفیٰ نے اپنی مثال دی کہ کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھنا، میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین آدمی ہوں. ہر جگہ پہ خود لا کے کھڑا کیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے یار ایگزامپل کہاں ہے. ایگزامپل خود ذات حبیب کبریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سارے احساس ہیں، یہ سارے احساس کے نموذج اور مثالیں دیتا ہوا جا رہا ہوں. پھر یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے. بہت بڑا موضوع، ہر زاویے سے، توحید کے حوالے سے احساس، مصطفیٰ کی رسالت، عظمت، محبت کے حوالے سے، جشن میلاد کے ہر زاویے سے، ہر زاویے، گھر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، خاندان میں رہ رہے ہو کیا انداز ہونا چاہیے، معاشرے میں رہ رہے ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، پولیٹیکلی سیاسی طور پر احساس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہر زاویے سے، ہر زاویے. لیکن یاد رکھنا، اب اس کا الٹ ذکر کر رہا ہوں، جب یہی احساس ختم ہوتا ہے، جب یہی احساس چھن جاتا ہے، انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس احساس پر کہ جس احساس کے لیے مصطفیٰ کی ولادت، بھائی ذہن میں رہے گا، احساس نعمت ہے، احساس بولیے نعمت ہے، یہ سب کو رکھنی ہے. ہر چھوٹی چیز کا برابر والے تک کا خیال مصطفیٰ نے سکھایا ہے، برابر میں بیٹھنے والے تک کا خیال سکھایا ہے، رستوں تک کے حقوق سکھائے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کا احساس جہاں دیکھو گے، جانور تک کا احساس. اللہ اکبر، اتنے احساس میرے مصطفیٰ سکھا عمر لگائی ہے. ان عرب بدوں کو، دیہاتیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اور یہی وجہ ہے جو ان کے احساس پر عمل کرتا رہتا ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو، جو نہیں عمل کرتا، ان احساس کو نہیں اپناتا، مصطفیٰ کے اس درس کو نہیں اپناتا، اپلائی نہیں کرتا، اپلیکیشن نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، صرف تقریریں ہیں، خطاب ہے، سمجھانے کی بات، عمل نہیں ہے. گھر پہ جا کے دیکھو کیا حال کر رہا ہے، باہر مارکیٹ میں اپنے کیا کر رہا ہے. یہاں تو کھلے عام دیکھتا ہوں جھگڑا، تھوڑی سی بات ہو جائے گالی گلوچ، مار دھاڑ، وہ آزادانہ ڈنڈے چلتے ہیں روزانہ. جو ویڈیو وائرل ہے آپ دیکھ کے، اور مزید کیا حال ہو گیا ہے. تو جب یاد رکھو یہ احساسات ختم ہوتے ہیں، سن لو، ختم ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، حیوان سے بھی زیادہ بدتر. اللہ اکبر، اللہ. آج جو حال آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا، مستوں کے اندر جو دھماکہ، جو صورتحال، احساس کا فقدان ہے نا. اگر میں آپ سوال کروں، احساس کا فقدان، کہ بھائی وہ سارے اس بات پر نکل گئے کہ وہ نبی سے محبت کرنے کا اظہار کر رہے تھے، ہری جھنڈی لے لی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نعت پڑھ رہے، محبت کا اظہار. آپ کو گوارا نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ احساس ختم تھا، صفر تھا. تو آپ نے اٹھایا بم دھماکہ، مار دیا. آپ دیکھیں دل ٹوٹتا ہے، روتا ہے دل، کیسے ان کی لاشیں پڑی ہیں، کسی کا ہاتھ ختم، کسی کی جان، تو ہاتھ پاؤں وہ جو معذور ہوئے زندگی بھر کے لیے، ان کے گھروں میں کیا قرآن علیحدہ دا، جو جانوں سے چلے گئے، جن کے بچے یتیم. آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ احساس کا فقدان کہ وہ ہے ہی نہیں نا، ختم. سوال لینا کہ بھائی جو اتنے، یہ تو ان کی نظر میں غیر شرعی کام ہو گیا کہ بھائی کیوں نبی کا نام لے لیا، کیوں جھنڈا لے لیا، کیوں حضور کی شان بیان، یا میلاد یا رسول اللہ، کیوں؟ ایک مثال ہے، حرام ہے، بدعت ہے، لہٰذا ہم نے تمہیں مارنا ہے. تو اس سے زیادہ رہی ہو رہے ہیں جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی، علماء بنے ہوئے، اور اس کے بعد پورے ملک کو ہی بیچ ڈالا، پورے ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. شریعت کی بات تھی نا، شرعی آرڈیننس آنے والے تھے، پتہ نہیں کتنے حضرت صاحب جو ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی حضرت کی لگ گئی. قبلہ والد گرم، وہ سارا کتاب بھی چھپوائی گئی ہے، صدائے حق. جس طرح جب آپ اسمبلی کے ممبر تھے، کیسے بل شریعت کے خلاف آ رہے تھے. حضرت کی کوششیں رہی، اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے، اور بزرگوں نے کوششیں کی، کچھ روک لیے جو شریعت کے خلاف، باقی بہت سارے. اور حضرت بتاتے رہے کہ دیکھو ایک یہ بل آ رہا ہے جس میں عالم یہ ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 18 سال کا نوجوان ہونے والا، لیکن بھائی وہ اسلام نہیں لا سکتا. ارے بھائی اس مسلمان ہے، پاکستان ملک ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کون سے بل لا رہے؟ اب یہ غیر شرعی کام، اور وہ علماء کا روپ دھارے ہوئے ہیں لوگوں نے. حضرت سمجھا رہے ہیں، اہل علم لوگ، اہل نظر لوگ بتا رہے ہیں یہ کس طرح کے بل حکومتوں کے اندر سمجھ رہے ہیں. زنا آرام سے کر سکتے ہو، ٹرانسجنڈر جو بھی آ گیا ہے، مرد شادی کر لے، عورت کر لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ بتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہاں ہے وہ ایسا؟ تو میرا سوال ہے ان مارنے والوں سے بھی اور ان مروانے والوں سے بھی کہ میرے بھائی
ان کو مار دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کہہ نہیں رہا کل کو مجھے کہہ دو حضرت نے کہا مارو, نہ نہ نہ, ہمارا تو مزاج ہی نہیں, لیکن میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ سخت کارروائی, یہ دہشت گردی یہ کم تھی؟ زنا کرنے کے بل آ چکے ہیں, سب ملوث میں بڑی بڑی پارٹیاں, بڑے بڑے لوگ, کرو زنا آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. آزادی عورت کے نام پر, آزادی عورت, آزادی نسواں, یہ تمہیں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, ورنہ ہر ایکٹ کے بڑے بڑے نام ہیں علیحدہ علیحدہ, وہ تمہاری سر کے اوپر سے گزریں گے. تو صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہے. تو جب ایسے ایسے کام غیر شرعی, تو وہ جو مار رہے تھے انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ یہاں غیر شرعی طور پہ آزاد کر دیا, عورت عورت کو, مرد مرد کو, بے غیرتی کو, بے حیائی کو, پردے کو, ہزار چیزوں کو. یار وہاں یہ سخت اقدامات کچھ اور ہی انہی کے اوپر کیے کہ جو اس مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے جو تمہیں بے حیائی سے بچانے آیا تھا. ہائے 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 ہائے, فکر ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ احساس ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے, یہ بولیے بولیے. یہ احساس کا فقرہ. جب احساس ختم ہوا تو یہ حال ختم ہوتا, تو پھر انسان کچھ نہیں سوچتا, کیونکہ وہ بنانے والے ہی ایسے جو پیچھے کام کر رہے ہیں. ملک تباہ کر دیا, برباد کر دیا. جانتے ہو ہر آدمی جل رہا ہے, ہر آدمی جل رہا ہے. نہیں بول سکتے, ان کے آگے بولتے نا, ان کو مارتے نا جو لاپتہ, لیکن نہیں کر سکتے آپ. مثال ہے, کوئی سختی نہیں, کوئی سختی. سختی کہاں کر رہے ہو؟ جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے. تو یاد رکھو میری بات, یاد رکھو, اللہ کا ایک نظام میں, اللہ کا ایک نظام ہے. خالق نے قرآن میں ایسے لوگوں کی مثال دی اور پہلے پارے میں دی. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے جو فساد پھیلاتے ہیں, those persons who spread the turmoil in the earth, and when it is said don't spread the turmoil, مت پھیلاؤ فساد, don't create the disorder, کریٹ آرڈر نہیں کرو, ڈس آرڈر کریٹ نہیں کرو, نہیں کرو. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے بربادی مت کرو, دنگا فساد نہیں کرو, ظلم نہیں کرو, غلط بات نہیں کرو, تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں وہ نبی سے؟ وہ لوگ جو فساد کرنے والے ہیں, غلط کام کرنے والے, کہتے ہیں. اب اللہ ان کا قول ذکر کر رہا ہے, وہی تمہیں مجھے احساس دلانے کے لیے. قالو قالو, توجہ رہے قرآن کریم, قالو انما نحن مصلحون. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قیل لا تفسدوا فی الارض, فساد نہیں, تم فسادی ہو. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نحن مصلحون. نہیں نہیں اے محمد, کس نے کام فسادی؟ we are the reformer, ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں. سنتے ہوگے جو مارتے ہیں جہاد میں اور لوگوں کو اڑا دیتے ہیں بم, بھائی یہ تو ہمارا فرض تھا, جہاد ہو, اللہ کے مقرب بن گئے. سمجھنا میری بات, میری بات سمجھ. یہ وہی آیت, یہ قرآن کی آیت ہے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ہم تو مصلح ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں دنیا میں. رب کو بھی اسی انداز میں جلال آتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, یہ احساس دلا رہا ہوں کہ اگر کوئی احساس نہیں کرتا تو پھر یہ بھی احساس کر لو کہ پھر اللہ کا جلال آتا ہے. احساس نعمت ہے, احساس نعمت ہے. وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور ڈھیٹ ہو گئے, ڈھٹائی کر رہے ہیں, تو خالق کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. انہوں نے کہا نحن مصلحون, اور یہ بلاغت عربی ہے جو ہمارا سبجیکٹ جو پڑھاتا ہوں, کہ انما نحن مصلحون, ضمیر لائے, نومینل سینٹنس استعمال کیا, جملہ اس میں. انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا نہیں نہیں, ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے. اللہ نے بھی پھر جلال میں تین تاکیدیں, الا انہم هم المفسدون. کہا سن لو, پھر خبردار ہو جاؤ. یہ جو اعلان کرتے پھر رہے, ہم غلط گناہ بھی کر رہے ہیں, غلط کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو مار بھی رہے ہیں, دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, کرپشن بھی کر رہے ہیں, بے غیرتی بھی پھیلا رہے ہیں, بے حیائی بھی پھیلا رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, انما نحن مصلحون. خالق کہتا ہے اب سنو, میں کہہ رہا ہوں کائنات کا مالک, انہم هم المفسدون. خبردار ہو جاؤ, یہی لوگ, انہم, یہ بھی ضمیر تاکید ہے, اسٹریس کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر, لغت کے اندر. یہی مفسدون, فسادی ہے, یہی تباہ برباد کر رہے پوری دنیا کو. لیکن کہا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, ان سے نعمت احساس چھن گیا ہے. بات آئیے سمجھ کے اندر.
بات آ گئی ہے سمجھ کے اندر؟ کیا چیز چھن گئی؟ بولیے پھر بولیں، کیا چیز چھن گئی؟ احساس چھن گیا ہے، احساس چھن گیا ہے۔ نعمت احساس جب چھنتا ہے تو پھر یہ لیول آ جاتا ہے کہ انسان کو برائی بھی نیکی لگنے لگتی ہے، غلط کام بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ شراب پیتا ہے لیکن شراب کو کہتا ہے یہ تو شہد ہے، اس میں دلیل نکالتا ہے۔ سود کھاتا ہے لیکن سود کھاتا ہے نہیں صاحب یہ تو منافع کمایا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں، اسی لیے اللہ اور اس کے حبیب کا فضل اور کرم ہے آپ سے جو لوگوں کو بھی محبت اسی حوالے کی تربیت ہی۔ آج بھی سراج الحق صاحب کا فون قبلہ والد گرامی کے پاس آیا تھا، بڑی یاد کر رہے تھے پچھلی والی بات ہے۔ حضرت آپ کے ہمارے بھتیجے، مجھے بھتیجے کہتے ہیں، حضرت ماشاءاللہ جو انہوں نے نکات بیان کرتے وہ یاد آ رہے ہیں پچھلے سال والے بھی، اس دن بھی آپ کے سامنے پچھلے تو بات وہ یہ کہ میرے مزاج میں ہے کہ لوگوں کی تربیت اور ہم صحیح بات کی طرف خود بھی میں عمل کروں، خود بھی عمل، اور آپ تمام احباب ہمارے مریدین بھی، شاگرد بھی، احباب بھی، ساتھی بھی غلط طرف ہم نہ جائیں۔ ہمارے جد امجد شاہ رکن الدین الوری رحمت اللہ علیہ کا یہی کمال تھا۔ شاہ مفتی محمد محمود الوری نے اسی نعمت احساس کو آگے چلایا، لوگوں میں غلط چیزوں کو رواج دینے سے ختم کیا۔ ہمارے آپ کے اسی گاؤں کے اندر کتاب کے اندر واقعہ بھی لکھا ہے جو مرتب کی تھی، جس کے اندر آپ کے گاؤں کے اندر ایک آدمی نے حضور کی دعوت کی کہ حضرت تشریف لے آئیے تھانے کے، حضرت کو پتا چل گیا، کسی نے بتا دیا، اللہ اکبر، بلکہ بتایا کیا، اس میں عبدالستار صاحب نے لکھا، اللہ نے غیبی کہا آپ کے دل کی تمام، آپ نے کہا اس کا مال صحیح نہیں ہے، یہ سود مجھے لگتا ہے، جب پہلا لقمہ کھانے لگے کہا مجھے شک ہے، اللہ اکبر، وہ پریشانی، اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی خاموش کیا تھا کہ بتانا نہیں حضرت، بڑی مشکلوں سے لے کر آئے گا، لیکن اللہ حضرت کا علم، نگاہ، اولیاء کرام کی شک، آپ نے فرمایا نہ شک، بلایا آپ نے مختلف مریدین کو، قاضی ونڈ کا واقعہ یا ترگا وغیرہ بلایا، کہا بھئی کیا معاملہ ہے، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پریشان، اچانک پھر اسی جو صاحب مکان تھا وہ چھپا ہوا تھا وہ نکل گیا۔ ان لوگوں نے کہا بھئی حضرت تو کھائی نہیں رہے کھانا، بڑے صاحب رحمت اللہ علیہ، جب تک کہ تم بات صحیح نہیں، کہا حضور صورتحال یہی ہے کہ میں سود کا کھانا ہے، حرام کمائی سے، اور رونے لگ گیا قدموں میں کہ حضور معاف فرما دیں، کرم فرما دیں، آئندہ کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ در حقیقت اس گناہ سے بچوں گا، اس برائی سے، اس حرام کام سے۔ کوئی اور پیر ہوتا، کوئی اور شیخ، ہاں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دو نذرانے بھی، چیزیں بھی، لیکن ہمارے اس آستانے میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اور یہی حضرت کے طریقہ کار رہا، سیاست کے اندر بھی حق بات کو بیان کیا، چاہے اسمبلی کے فلور پر ہوں، چاہے کسی پارٹی کا، جو چیز غلط ہے غلط، جس نے ظلم کیے وہ ایم کے کس کو یاد نہیں ہے، کس کو یاد نہیں ہے، ہمارے حیدرآباد کے اندر ہم نے تو وہ دور دیکھے، وہ زمانے دیکھے، لیکن حضرت نے ساتھ قتل نہیں کہا، لسانیت کیسے، مسلمان کو مان رہے ہو، صرف زبان کے اوپر مارو گے تو قتل و غارت گری کرو گے، حرام کام کرو گے، اور صرف زبان کا تانا دے کے کہو گے کہ ہمارے ساتھ مل جائے، قتل ایسا نہیں، غلط کام چھوڑ دو۔ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی شان تھی حضرت، تو حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ عالم جس نے قرآن حدیث پڑھا ہو، اور یہ اس کا منصب ہوتا ہے، جو میں بھی ذکر آپ حضرات کو اسی لیے اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے بار بار دعا کر کے کہ اللہ ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے در حقیقت۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے قرآن پڑھا تھا، تمہیں یہ بات سمجھ آئی تھی، تمہیں حدیث پڑھی یہ بات سمجھ میں آئی، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہاتھ سے تو ہاتھ سے، لسانی ورنہ زبان سے ورنہ دل میں تو در حقیقت یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ احساس ہر اعتبار سے تمہارا قائم رہے، اچھائی کا احساس برقرار رہے گا، نعمت کا احساس برقرار رہے گا، تو یاد رکھو تم بھی صحابہ کی طرح بنتے چلے جاؤ گے، اہل بیت اطہار کی طرح وقام، اللہ تمہیں وہی عزتیں، مقامات، وہی محبوبیت عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تباہ و برباد فرما دے گا، ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام کے تصدق پر طفیل، جن کے لیے آج ہم جمع ہوئے نصیحتیں لینے کے لیے، اور حبیب علیہ السلام کے تصدق پر طفیل، مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرماتے۔ یہ نعمت احساس خود تو پیدا ہو ہی ہو، جو میرے اور آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے پیدا کروا دے۔